MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشاہدین، معزز ناظرین، آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا یہ سلسلہ مرکز السلام لنشر الاسلام کی جانب سے چل رہا ہے، اور یہ آج ہماری 18ویں مجلس ہے، جس میں ہمارے پاس پہلا سوال یہ ہے 77، سوال نمبر 77 ہے، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہم امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کتنی سنتیں پڑھنی چاہیے مسجد میں؟ فرض کے بعد کی 2 پڑھیں، فرض کے بعد یعنی 2 پڑھیں اس کے بعد، یا 4 رکعت پڑھیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جمعے سے پہلے کی جو سنتیں ہیں لوگوں کے درمیان میں مشہور ہیں، 4 سنتیں، ظہر کی طرح ہم 4 سنتیں جمعے سے پہلے پڑھیں۔ در حقیقت صحیح احادیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی متعین رکعتیں سنتوں کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوں، یا صحابہ نے ایسی سنتیں جو جمعہ سے پہلے ان لوگوں نے پڑھی ہوں، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ تو جمعے سے پہلے کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں سنت کے طور پر، سوائے یہ کہ کوئی انسان مسجد میں داخل ہو تو وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد وہ جتنی چاہے نفل پڑھے امام کے آنے تک، اللہ کی توفیق جتنی اس کو ملی اسی اعتبار سے وہ نوافل کے اعتبار سے وہ پڑھ سکتا ہے، سوائے کہ اگر وہ زوال کا وقت ہے تو اس وقت رک جائے، کیونکہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ اب امام کے ساتھ فرض 2 رکعت اس نے ادا کر لی، اب اس کے بعد فرض کے بعد بھی بعض لوگوں کی یہ غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ جمعے کے بعد، جمعے کی 2 فرض کے بعد وہ پھر سے ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کی نیت سے 4 رکعت ادا کرتے ہیں۔ یہ خود بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے جو لوگوں کے درمیان میں منتشر ہو گئی ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمعہ آپ نے امام کے ساتھ ادا کر لی تو پھر آپ کا فرض ادا ہو گیا، کیونکہ جمعے جو ظہر کی جگہ ہی جمعہ کو اللہ نے قائم کیا ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب جب آپ نے جمعے کی نماز امام کے ساتھ ادا کر لی تو پھر آپ کو ظہر ادا نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد سنتیں ہیں، اب یہ سنتیں کیا 2 ادا کریں یا 4 ادا کریں یا 6 ادا کریں یا زیادہ، یا جو ہے کچھ کی کوئی متعین تعداد ہے یا نہیں، تو سوال اسی سے متعلق ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر ہم کہیں تو 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے بخاری کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف فیصلی رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ واپس ہو جاتے تو پھر آپ 2 رکعت ادا فرماتے۔ تو جمعے کے بعد اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے بعد صرف 2 رکعتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ادا نہیں کرتے، آپ گھر پہنچ کے 2 رکعت ادا کرتے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مسلم کے اندر، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، کہ تم میں کا کوئی آدمی جب جمعہ ادا کر لے تو جمعے کے بعد وہ 4 رکعت ادا کرے، یعنی 4 رکعت سنتیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمعے کے بعد 4 رکعت ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ 4 رکعت بھی ایک ساتھ ایک سلام سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا یہی سنت ہے، اور یہی افضل ہے کہ ہر 2 رکعت پہ آپ سلام پھیریں، لیکن نیت 4 رکعت کی ہوگی،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اسی طرح کا طریقہ ثابت ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوئی کہ جمعے کے بعد آپ 4 رکعت ادا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے جو صحت کے درجے کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا صلی فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز ادا کرتے، صلی اربعہ، تو مسجد میں جب ادا کرتے تو 4 رکعت ادا کرتے۔ وَإِذَا صَلَّى فِي الْبَيْتِ صَلَّى رَكَعَتَيْن، جب آپ گھر پہنچ کر نماز ادا کرتے تو وہاں پر آپ 2 رکعت ادا کرتے۔ جس طرح اس سے پہلے بخاری مسلم کی روایت آئی کہ آپ جو ہے 2 رکعت گھر پہ ادا کرتے، وہی بات یہاں پر آپ بتاتے ہیں، لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں ادا کر لیتے یہ سنتیں تو آپ 4 رکعت پڑھتے، 2 رکعت پہ سلام پھرتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھرتے، 4 رکعت ادا کرتے۔ اور اگر یہاں مسجد میں ادا نہیں کیے، گھر پہنچ گئے، گھر پہنچ کے ادا کیے، تو پھر وہاں پر آپ 2 ہی رکعت ادا فرماتے۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، اور اگر گھر پہنچ کے پڑھنی ہے تو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اور اسی کو بہت سارے علماء نے اس کو جو ہے اختیار فرمایا ہے، اور علماء ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اسی اختیار کی طرف گئے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثوں کو جمع کر لیں، دونوں حدیثوں کو جمع کر کے ادا کیا جائے۔ مثلا جو ہے 2 کی بھی روایت آئی ہے کہ آپ 2 پڑھتے تھے، 4 کی بھی روایت آئی ہے آپ نے 4 کا حکم دیا۔ تو بعض علماء اس بات پر بھی گئے ہیں کہ آپ 6 رکعت ادا کریں جمعے کے بعد، یعنی 4 رکعت آپ نے حکم دیا ہے 4 رکعت، پھر آپ نے 2 رکعت بھی ادا کی ہے، تو 4 اور 2 یعنی 6 رکعتیں آپ ادا کریں۔ یہ 6 بھی جو سنت میں شمار کی جائیں گی۔ یہ جو ہے جتنی بھی جو احادیث آپ کے سامنے آئی ہیں، ان سب کو جمع کر کے یہ چیز جو ہے باقی یہ چیز جو ہے بعض علماء نے پیش کی ہے۔ تو اب اس میں یہ بات جو ہے آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ چاہے تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیں۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ چاہے تو آپ 2 رکعت سے بھی آپ فارغ ہو کے چلے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بھی ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے تو آپ 2 رکعت پڑھیں، چاہے تو آپ 4 رکعت پڑھیں، اور 4 رکعت افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو 4 رکعت افضل ہے۔ چاہے تو آپ 6 رکعت پڑھیں، چاہے تو آپ 2 رکعت گھر پہ جا کر پڑھ لیں، مسجد میں کچھ نہ پڑھیں، اور چاہے تو آپ 4 رکعت مسجد میں ادا کریں، اور اگر گھر جا کے ادا کریں گے تو 2 رکعت وہاں ادا کریں۔ تو اس طرح یہ 5 چیزیں اپنی جگہ سنت میں داخل ہیں، جو جیسے آپ کو موقع ہے اس طرح آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جس میں حکم دینے والی بات، کیونکہ یہ سب عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اگر ثابت ہوتی ہے اور کوئی آپ کا حکم ثابت ہوتا ہے تو قول کو مقدم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے، آپ کا حکم یہ ہے کہ جیسے ابو ہریرہ کی جو روایت آپ کے سامنے آئی مسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4، کہ تم میں کا جب کوئی آدمی جب جمعہ ادا کر لے تو اس کے بعد 4 رکعت ادا کرے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ بات ہے کہ حکم جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے تو زیادہ فضیلت والی بات یہی ہے کہ آپ جمعے کے بعد 4 رکعت ادا کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد کا سوال ہے سوال نمبر 78، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ میرا سوال ہے کہ نماز میں اپنی زبان میں دعا کب کر سکتے ہیں؟ آخری سجدے میں یا تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے؟ جواب یہ ہے کہ نماز کا عربی نام جو ہے صلاح، اور صلاح کا ایک معنی دعا بھی ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جس کو صلاح کو ہم نماز کہتے ہیں عام طور پر، لیکن صلاح کا ایک معنی عربی کے اندر دعا بھی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے نماز کو یعنی صلاح کو اگر آپ غور کریں تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ پوری کی پوری نماز جو ہے دعاؤں پر ہی مشتمل ہے۔ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ باندھ لیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ادعیہ استفتاح جسے کہا گیا ہے، نماز کی اوپننگ کے لیے، نماز کو شروع کرنے کے لیے آپ نے کئی ایک دعائیں مانگی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے دعا جو ہم ثنا کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اس کے اندر ہے، تو اس کا نام ثنا ہم نے رکھ دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ثنا ہی نہیں پڑھتے تھے، اور بھی کئی دعائیں آپ سے ثابت ہیں، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس، اور بھی بہت ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں جو آپ کو جو ہے دعاؤں کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گی، تو اس کو ادعیۃ الاستفتاح کہا جاتا ہے کہ نماز کو شروع کرنے کی دعائیں، اور پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی مکمل طور پر دیکھا جائے تو جو وہاں پر اہم ترین دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب سے اہم ترین دعا ہے ایک انسان کے لیے، کیونکہ اگر اس کو ہدایت مل گئی تو الحمدللہ وہ اللہ کے رحمتوں میں پہنچ گیا، اللہ کی جنتوں کا حقدار ہو گیا، دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں اس پر ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اتریں گی۔ تو ہدایت کا پا جانا یہ ایک انسان کا سب سے بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو لہٰذا سورۃ الفاتحہ کے اندر اس دعا کو مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تسبیحات پر اکتفا نہیں کیا، وہاں پر بھی آپ نے دعائیں کی ہیں، پھر جب آپ اٹھ گئے تو وہاں پر بھی دعا ہے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدوں کے اندر بھی، سجدے کے اندر بھی آپ نے جو ہے بہت ساری دعائیں آپ نے کی ہیں، اور جو ہے کافی لمبی لمبی دعائیں بھی آپ نے کی ہیں، اگر آپ تنہائی میں آپ کی نماز اگر ہوتی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ مجھے خدشہ ہوتا ہے، خوف ہوتا کہ کبھی کبھار کہ کہیں رسول اللہ کی روح قبض نہ ہو گئی ہو، آپ جو ہے اس دنیا سے نہ چل بسے ہوں، تو میں کبھی کبھار پیر ہلا کر دیکھتی کہ آپ جو ہے واقعتاً جو ہے آپ زندہ ہیں یا کیا وفات پا گئے سجدے کی حالت میں، اتنے لمبے لمبے سجدے ہوتے اور اتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی تھی، تو سجدہ جو ہے تسبیحات اور دعاؤں پر مشتمل ہوتا، پھر اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہاں پر رسول اللہ سے دعائیں سکھلائیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، کسی کچھ بھی نہیں آتا صرف اتنا کہہ لے رب اغفر لی رب اغفر لی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اور دعائیں بھی مانگی ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، تو یہ جو ہے 7 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مانگی ہیں۔ پھر اسی طرح سجدے کے بعد پھر جو ہے اب روٹین آ گیا، پھر تشہد میں بیٹھے، اور آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھتے، پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے، سلام تک کئی ایک دعائیں آپ نے مانگی ہیں، سلام پھرنے تک، پھر سلام کے بعد بھی جو ہے آپ کی دعائیں ہیں، تو اس طرح جو ہے پوری نماز جو ہے دعاؤں پر ہی مشتمل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو نماز پوری کی پوری جو ہے دعا ہی ہے، دعا ہی کی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام پھیرنے تک دعا اپنے نبی کے ذریعے سے دعائیں ہی سکھائی ہیں نماز کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں آتی اور ہمیں نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا، ہمارا ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے ان دعاؤں سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز، ایک روٹین نماز، ایک اٹھک بیٹھک ہماری ہو جاتی ہے، تاکہ روٹین کے کچھ کلمات ہمیں پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کچھ تسبیحات پڑھنی ہے، پڑھ کے جو ہم فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی عبادت ہے، جو خصوصی عبادت ہے ایک مومن کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، وہاں پر بندے کی مناجات ہوتی ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے رب کے ساتھ وہ خصوصی تعلق اختیار کرتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے کٹ جاتا ہے نماز کی حالت میں، جبکہ پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے، بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں، رشتہ دار ساتھ ہوتے ہیں، دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی وہ جو سب سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور کنیکشن اس کا جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ حالت ہوتی ہے تسلیم تک، سلام پھیرنے تک، تو یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے جس کو صلاح کہا گیا، جس کو نماز کہتے ہیں، لیکن غور کریں تو یہ پوری کی پوری نماز دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اب یہ جو چیزیں سکھلائی گئی ہیں ہمیں نماز کے اندر، ہمیں اسے ادا کرنا ہے، اور چونکہ دعا کی قبولیت نماز کے اندر زیادہ ہے تو اس وجہ سے ان نماز کے اندر ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں سے بھی خصوصی 2 موقع ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ دعا جو ہے جو کرنے کا حکم ہے،
پوری امت کے لیے ہے۔ تو یہ ایک موقع تو ہے سجدے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے حدیث میں بیان فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ آپ نے فرمایا کہ بندے کی سب سے زیادہ قریب ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، تو لہذا تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ پھر دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، تشہد اور درود ابراہیم کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں پسند ہوتی ہیں آپ جو ہے وہاں پر آپ جو ہے اس کو مانگتے۔ اور ایک اور روایت میں فاختر ما شئت من الدعاء، جو دعا چاہو اختیار کرو، جو دعا چاہو مانگو۔ اب یہ دو موقع ایسے ہیں نماز کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگا ہے اور امت کو مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم جو ہے صرف عربوں کو نہیں تھا بلکہ پوری امت کو تھا، کیونکہ آپ نے نماز پوری امت کو سکھلائی۔ تو لہٰذا بہت سارے علماء اسلام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر آپ کو سورتیں پڑھنی ہیں، تکبیرات کہنی ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، یہ سب عربی میں ہونا چاہیے، یہ سب تعبدی ہیں۔ لیکن جہاں آپ اس طرح تشہد ہے، درود ابراہیم ہے، یہ سب عربی میں ہونا چاہیے جسے رسول اللہ نے سکھلایا۔ لیکن جہاں آپ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے پوری امت کو، اب اس میں جس کو عربی آتی ہے عربی میں مانگ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس کو عربی نہیں آتی، جیسے ہم جیسے لوگ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی، بہت سارے لوگ جو ہے عربی کے ابجد سے واقفیت نہیں ہے ان لوگوں کو، اب ایسے لوگ اس وقت کیا کریں؟ اگر ان کو عربی نہیں آتی تو کیا خاموش بیٹھیں؟ جبکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ۔ اب یہاں پر جو علماء اسلام میں سے بہت ساروں نے اس بات کی اجازت دی، کیونکہ آپ کا تعلق براہ راست رب سے ہے اور رب آپ کی ہر زبان جانتا ہے، آپ رب ہی سے مانگ رہے ہیں، کسی اور مخلوق سے آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو آپ اپنے رب سے آپ کی اپنی زبان میں مانگیں، اس وقت چپکے نہ بیٹھیں، خاموش نہ بیٹھیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا۔ تو آپ کی اپنی زبان میں بھی نماز کے اندر آپ دعا مانگ سکتے ہیں ان دو موقعوں پر، ایک سجدے کے اندر آپ کی تسبیحات کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ آپ کہہ دیں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، جتنی مرتبہ آپ کہنی ہے کہہ لیں، پھر اس کے بعد آپ کی اپنی دعائیں مانگیں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کی اپنی زبان میں مانگیں۔ اسی طرح آپ نے آخری تشہد میں آپ تشہد پڑھ لیا، درود ابراہیم آپ سے آپ فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد اب دعائے معصورہ جو بھی آپ کو یاد ہے عربی میں آپ پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ آپ کی اپنی جو بھی دعائیں جو قبولیت کے لیے آپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے، تو ہم تمام دعاؤں کو آپ وہاں پر آپ مانگیں، کیونکہ سلام کے ساتھ آپ اس عبادت سے فارغ ہو جائیں گے۔ سلام کے ساتھ آپ جو ہے اس خالق سے جو جڑے ہوئے ہیں، جو ہاٹ لائن آپ کی چل رہی ہے اس رب کے ساتھ میں، یہ ہاٹ لائن وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کے آپ اب عام لائن ہو جائے گی، دوسروں سے بھی مخلوق سے بھی آپ کے کنیکشن پھر شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ خصوصی جو حالت جو تھی آپ کی سلام پھیرنے تک، تو یہ حالت ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی جو التجائیں ہیں، آپ کی اپنی جو دعائیں ہیں، آپ کی اپنی جو مانگیں ہیں رب کے سامنے رکھیں، چاہے آپ کو عربی نہ آتی ہو آپ اپنی زبان میں رکھیں، کیونکہ یہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا حکم دیا ہے، ایک سجدے میں تسبیحات کے بعد اور دوسرا تشہد میں درود ابراہیم کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ کی اپنی دعائیں آپ مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں دعا نہیں مانگتے اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، لمبی دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوتی تھی نماز کے اندر ہوا کرتی تھی، اور نماز کے اندر ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا، نماز کے بعد ہم جو دعائیں مانگنے والے بنے تو وقت جو ہے تبدیل ہو گیا، طریقہ تبدیل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح
دعا آپ مانتے تھے، جس طرح آپ دعا کا حکم دے تھے نماز کے حالت میں، وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم میں سے کئیوں کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے نبی کے طریقے کو فالو نہیں کیا، ہم نے وہ وقت کو ہم نے کھو دیا جو وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اپنی دعاؤں کو نماز کے اندر آپ جو ہے مانگنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ پورے یقین سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد کا سوال ہے سوال نمبر 79، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ جب ہم میں سے کسی میں علم باقی نہیں رہے گا تو ہم سردار کس کو بنائیں گے؟ غالباً سوال کرنے والے نے قیامت سے پہلے کے جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں فتنوں کے دور کے اعتبار سے، جو بہت سارے فتنوں کو آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس میں سے ایک فتنے کا ذکر جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ جب جو ہے علماء اٹھ جائیں گے تو پھر لوگ جو ہے کن سے سوال کریں گے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری و مسلم کے اندر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی لوگوں سے کھینچ کر نہیں اٹھا لیں گے کہ بس سب کے دلوں کے اندر سے علم ختم ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، ہاں لیکن علم جو ختم ہوگا کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر علماء کو اٹھا لیں گے، ان کی وفات ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے علم والے لوگ، اہل علم اور جو قرآن حدیث کے جو جاننے والے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق جو لوگوں کو علم سکھانے والے ہیں، ویسے علماء، آتھینٹک علماء جب دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ اذا لم یترک عالما، یہاں تک کہ جب کوئی جو آتھینٹک عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جو ہے اپنا جو عالم جو بنائیں گے، جن سے سوالات پوچھنے لگیں گے، اپنا جو سردار جو بنائیں گے وہ جاہل ہوگا، اس کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا جاہل ہوگا لیکن اپنے آپ کو وہ عالم پریٹینڈ کرے گا، جبکہ حقیقت میں وہ جاہل ہوگا، قرآن حدیث کا کوئی علم اس کو نہیں ہوگا۔ اگر علم ہوگا بھی تو جو ہے ہو سکتا ہے ادھر سے کچھ جو ہے اس نے جان لیا ہو، اور جو ہے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان کے اعتبار سے اب وہ لوگوں کے ایمان کا خطرہ بنا ہوا لوگوں کو جو ہے فتوی دینا شروع کر دے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو پھر ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، لوگ ان سے جو فتوے پوچھیں گے، تو ان کے پاس علم تو نہیں ہوگا، تو جو ہے اپنے مرضی کے مطابق یہ فیصلے دیں گے، جو فتوے دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان فتووں کے ذریعے سے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، جو تقریباً آج کے اس دور میں پوری ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سارے قیامت کی چھوٹی نشانیاں، کیونکہ قیامت کی جو ہے دو طرح کی نشانیاں، ایک بڑی نشانیاں ہیں اور ایک جو چھوٹی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں تو 10 نشانیاں ہیں جو ایک کے بعد دیگرے جب ایک شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے جو مسلسل آتی چلی جائیں گی، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن چھوٹی نشانیاں یہ کئی ایک ہیں، بلکہ 100 سے زائد ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اپنے احادیث کے اندر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، جو اس دنیا سے آپ کا جانا ہے، یہ جو پہلی نشانی ہے چھوٹی نشانیوں میں۔ پھر اس کے بعد یہ نشانیاں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ علماء کا اٹھ جانا، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے، اللہ اس کے رسول کی بات بتلانے والے، یہ جو حق پرست علماء ہوں گے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد معاملہ آئے گا ان لوگوں کے سر جو یا تو پوری طرح جاہل ہوں گے، یا ان کو ایک عالم ہونے کے لیے جو علم کی ضرورت ہے وہ علم ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن لوگ جو ہے ان کو جو ہے عالم سمجھ کر یا ان کو عالم بنا کر ان سے جو ہے لوگ علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے اور ان سے فتوے مانگنا شروع کر دیں گے۔
جس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ انہیں حق تو نہیں ملے گا، اور جو بھی ملے گی وہ گمراہی ملے گی، یا کہ انہیں غلط فتوے دیے جائیں گے جس کے ذریعے سے وہ خود بھی جاہل رہیں گے اور دوسروں کو بھی وہ جہالت کی طرف کھینچیں گے۔ تو اب یہ اگر اس حدیث پہ غور کرتے ہیں تو آج کے اس زمانے کے اندر یہ صورتحال ایک حد تک موجود ہے، اگرچہ کہ جو ہے آتھینٹک علماء موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو گمنام ہیں، بہت سارے وہ ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، اور لوگ جو جانتے ہیں، لوگوں نے جن کو زبردستی عالم بنا دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیج پکڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا میں جو ہے اپنے فالوورز کی تعداد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہے کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو انہوں نے مشہور کر رکھا ہے، نامور کر رکھا ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ عالم نہ ہونے کے باوجود بھی علم ان سے لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر تم سے کہا جائے کہ بھائی یہ عالم نہیں ہیں، آپ ان سے جو دین کا علم نہ لیں، یہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بردر ہے، کوئی سسٹر ہے، کوئی جو ہے فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، یہ لوگ علماء میں شامل نہیں ہیں، جبکہ علماء حق آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے علم لیں، تو پھر جو ہے یہ لوگ جو ہے انہی پر نکیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کے خلاف کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی علماء حق سے آپ اپنے دین کا علم لیں، تو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیوں؟ یہ فتنہ کا زمانہ ہے۔ تو اب ایسے زمانے کے اندر اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دین کا علم ان علماء سے لیں جو قرآن حدیث کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں، جو علماء کے اعتبار سے لوگوں نے ان کو جانا ہے اور منہج حق ان کے ساتھ میں ہے، اور ان سے دین لینے کے لیے دوسرے جو علماء جو ہیں ان کو ریکمینڈ کیا ہے، اور ان کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو علماء حق جو سابق علماء ہیں، یا کہ جو کبار علماء جن کو کہا جاتا ہے، جو امت کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے بھائی آپ ان سے بھی علم لے سکتے ہیں، وہ ہمارے شاگرد ہیں، یا انہوں نے فلاں سے پڑھا ہے، یا انہوں نے فلاں مدرسے سے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں، جب تک یہ سرٹیفکیٹ جو ہے دوسرے علماء سے، وقت کے دوسرے علماء سے حاصل نہ ہو جائے، جس سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بندہ صحیح منہج پر ہے، اس بندہ اہل حق میں سے ہے، یہ بندہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈر کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات قرآن حدیث کے روشنی میں پھیلا رہا ہے، جب تک یہ بات واضح نہ ہو اس وقت تک ہم میں سے کوئی اس بات کے لیے آگے نہ بڑھے، وہ کسی سے علم حاصل چاہے وہ کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو، کتنے ہی ملینز فالوورز کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ لوگ اس کو چاہنے والے کیوں نہ ہو، کسی کی چاہت سے، کسی کی ملین فالوورز ہونے کی وجہ سے کوئی جو ہے حق پرست نہیں بن جاتا، یا اس کے پاس جو علم حق اس کے پاس آ گیا اس کی کوئی دلیل نہیں بن جاتی، بلکہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اکثریت کی اتباع در حقیقت انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی علیہ السلام کو، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ جو ہے اکثریت جس زمین میں جو لوگ بھی ہیں ان کی اکثریت کی طرف اگر آپ چلے جائیں، آپ ان کی تابعداری کرنے لگیں اور اکثریت کی جو ہے آپ ماننے لگیں، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ اکثریت کا جو خاکہ جو بنا ہوا ہے، اکثریت کا جو زعم لوگوں کو لگا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اکثریت والا معاملہ تمہیں کیا کرے گا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے گا، حق سے ہٹا دے گا۔ تو لہٰذا اکثریت کا کسی کو فالو کرنا یا اکثریت کسی کو چاہنا، یہ اس بات کی دلیل کبھی نہیں رہی، نہ بن سکتی ہے کہ وہ بندہ حق پرست ہے یا حق پر ہے، یا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ حق کے مطابق ہے، کوئی ضروری نہیں ہے یہ چیز، بلکہ اکثر یہ بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے یا جو ہے اپنے واسطوں اور وسیلوں کے ذریعے سے، اپنے پیروکاروں کے ذریعے سے جو مشہور ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور جو ہے ان کے لائکس پر لوگ جو ہے لائک کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ حق پر ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق سے پھسل گئے، جو حق سے ہٹ گئے، یا ممکن ہے شروع میں وہ حق پر رہے ہوں، بعد میں جو حق سے ہٹ گئے اپنی جانا کی وجہ سے، یا اپنے امیج کو قائم رکھنے کے لیے ہر بات کا جواب دینا، ہر سوال کا جواب دینا، جبکہ علماء
علماء حق میں سے، سلف صالحین میں سے ایسے مشہور علماء گزرے ہیں جن سے جب سوال کیا جاتا ہے تو ان میں سے اکثر سوال وہ لوگ کہہ دیتے لا ادری، مجھے نہیں پتہ، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ یہ بڑے بڑے علماء حق، علماء ربانیین کے جوابات ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو سوشل میڈیا میں جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جو ہے میڈیا سنبھالے ہوئے ہیں، جو اس پہ جو ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنی جو ہے علم کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں، ان میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی سوال کا جواب ان کے پاس لا ادری نہیں ہوتا، ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، چاہے وہ جانے نہ جانے۔ ان کا مقصد یہ کسی نہ کسی طرح جواب دینا ہی دینا، کسی نہ کسی طرح کوئی بھی جواب دینا، چاہے ان کو معلوم نہ ہو یا ان کے پاس دلیل نہ ہو، پھر بھی ان کو جواب دینا، جس کی وجہ سے ہوگا کیا اور ہو رہا کیا کہ جو ہے وہ خود بھی جو ہے گمراہ ہو جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ان جو ہے غیر ذمہ دارانہ باتوں سے، غیر حق باتوں سے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موجودہ دور کے فتنے سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اہل حق سے، اہل علم سے، جو حقیقی معنوں میں جو علماء ہیں اور جن سے اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے ہم علم حاصل کرنے والے بنیں، تاکہ اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسروں کو بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو علم حق، اہل حق سے، اہل علم سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔